بہت شکریہ اس دعا کے لیے کہ میں فیڈرل میں کسی ادارے میں جاب کرتی ہوں. ابھی میں پنجاب گورنمنٹ کی ملازم ہوں. اس سے پہلے احباب آپ ایک اچھا اور فروٹفل قسم کا بڑا بھرپور سیشن سن چکے ہیں غزل پر, 21ویں صدی کی غزل پر. زمانی ترتیب کے لحاظ سے تو ہمیں پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ہم 20ویں صدی کے اواخر کی آخری 2 دہائیوں کی غزل پر بات کریں گے, لیکن تقریباً وہی سوالات اور وہ باتیں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو گئیں کہ ہم اس سارے سیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے, اس کو یاد کرتے ہوئے چلیں گے. غزل کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اردو شاعری کی سب سے معتبر صنف ہے کہ جب بھی کوئی اردو شعر یا شاعری کہتا ہے تو اس سے مراد عموماً غزل لی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ تو اس کا تسلسل ہے, روایت ہے, یہ لامحالہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہوئی اور آگے کی طرف سفر کرتی ہوئی ایک صنف ہے. دوسرا جو اس کا اختصاص ہے وہ یہ کہ باقی ہر صنف ادب پر ہمارے یہاں مغربی تنقید اور مغربی اصطلاحات کی جو بھاری بھرکم ہم ٹرمینالوجی سنتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, اسٹرکچرلزم, پوسٹ اسٹرکچرلزم اور اس طرح کی تمام چیزیں, غزل ان کو بہت کامیابی کے ساتھ ان سے اپنے آپ کو بچاتی ہوئی آئی ہے. اور شاید یہی اس کی خوبصورتی اور یہی اس کا اختصاص بھی ہے. اس میں یہ نہیں کہ معاصر یا عصریت اور عصری شعور نہیں ہے, حیثیت پوری طرح موجود ہے, لیکن جو اس کا ڈکشن ہے اور اس کی فارم ہے وہ اس کو ڈی فارم ہونے سے بچاتی ہے. سو تھوڑی سی یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اور پچھلے سیشن سے ریلیٹڈ ایک سوال ابتدا کے طور پر میں دونوں ڈاکٹر صاحبان سے کروں گی, جو مناسب سمجھے وہ اس سے گفتگو کا آغاز کر لیں. کہ معاصریت پر, اور یہ بات ہوئی کہ زمانی اعتبار سے ہم کسی کو 21ویں صدی کا شاعر مانیں گے یا ہر وہ شخص جس کی کتاب آ رہی ہے, یا یہ کوئی تحریک, کوئی رجحان ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی دہائی کا تعین کرتے ہیں, یا ابھرتی ہوئی نوجوان نسل کو ہم مانتے ہیں. کیونکہ اگر جیسے بات ہوئی پہلے کہ اگر تو معاصر ہیں, سو ہم جب کسی ایک دہائی کی بات کرتے ہیں, کسی ایک عہد کی بات کرتے ہیں, تو اس سے مراد کون سے لوگ ہوتے ہیں. سو جب ہم 80 اور 90 کی دہائی کی بات کریں تو کون کون سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. جی شکریہ. مجھے معاف کر دیجیے گا, میں اردو نصاب کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو میرے ذہن میں بات آئے گی میں کروں گا. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دہائیوں کی تقسیم جو ہے وہ بے معنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ میری دلیل ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پوائنٹ آف ڈپارچر کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی عہد کو کسی حوالے سے الگ کرتے ہیں اب اس سے پہلے کے عہد سے. تو اگر دہائیوں کی بات کریں تو ہماری قومی زندگی میں 71 کا سانحہ ایسا تھا جس سے ایک نیچرل ڈویژن بنتی ہے کہ جب ملک 2 لخت ہوا, ہم شناخت کے بحران سے دوچار ہوئے, اور یہاں کے لوگ جو ہم تب بچے تھے تو اس زمانے میں ہم جسے کہتے ہیں نا لور لور پھر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں ہم یہ کیا بنے گا اس ملک کا. تو وہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا 71 کا. تو جس سے 70 کی دہائی کی ٹرم استعمال ہوئی اس کا پتہ نہیں کس طرح. اس سے پہلے ہم نے 60 کی دہائی کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں جدیدیت کی تحریک آئی. اور یہاں پہ پچھلے نشست میں یہ بات کی گئی کہ کلیم الدین احمد نے غزل کو رد کیا نہیں, اور دوبارہ یہ 60 کی دہائی میں دوبارہ اس کو رد کیا گیا, اور زیادہ شدت سے رد اس لیے کیا گیا, زیادہ شدت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ نظریہ سازی موجود تھی جدیدیت کی. وہ کہتے تھے کہ غزل تو کنٹمپریری ہے ہی نہیں, اسے نظم لکھیں. اور وہ زمانہ تھا جب تراجم بہت ہوئے اور غیر ملکی شاعری جو ہے اردو میں آئی, نثری نظم متعارف ہوئی. 62 میں پہلی نثری نظم مختلف لوگوں نے ان کی چھپی ہے. تو ایک تو میں یہ پوائنٹ مطلب سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو دہائیوں کی ہم تقسیم اگرچہ مطلب ایک ریفرنس کے طور پہ ایک ٹائم پیریڈ کو اسپیسیفائی کرنے میں حرج نہیں ہے, میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ پچھلی صدی کے آخری دہائیوں 2 دہائیوں کی بات کر لیں ہم, تو ایک لائن آف ڈیمارکیشن کے طور پہ میں اس کو سمجھتا ہوں, لیکن اس کو کریٹو مائل سٹون کے طور پہ میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بات میں اس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں
وہ چونکہ ہوئی نہیں. تو مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں دہائیوں کے حوالے سے دیکھیں, عہد در عہد دیکھیں, تو آپ کو اچھے شاعر بہت ملتے ہیں. یعنی مثلا ناصر کاظمی کے معاصرین میں اگر آج آپ یاد کریں تو 15, 20, 30, 40 لوگ ایسے شاعر آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے شاعر تھے, بلکہ بہت اچھے شاعر بھی تھے. تو پھر فرق کیا ہوتا ہے ایک بڑے یا اہم شاعر میں اور ایک عام اچھے شاعر میں؟ تو وہ فرق ہوتا ہے میرے نزدیک انفرادیت کا, جو ایک اسلوب وضع کرتا ہے شاعر. تو دہائیوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس انفرادی شناخت کے ساتھ چند لوگوں تک ہم محدود کر سکتے ہیں. ہم اس سارے دہائی کی تمام شاعری کو ہم ایک را مٹیریل سمجھ سکتے ہیں ایک بڑے شاعر کی آمد کا. تو ایک تو میرے ذہن میں یہ بات آئی. دوسری بات, جیسے فاخرہ نے بات کی کہ ایک وقت میں 3 نسلیں بیک وقت لکھ رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ ظفر اقبال کی اولاد کے ہم عمر ہیں, اور ہم بعد میں آنے والے ہماری اولاد کے ہم عمر ہیں. تو یہ تینوں نسلیں اس وقت لکھ رہی ہیں, اور اگر آپ 5-10 سال پیچھے چلے جائیں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے سے پہلی نسل کے لکھ رہے تھے. تو یہ ڈیمارکیشن کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ سوال کا جواب ہو گیا پورا, یہ اس میں اور بات کریں؟ جی میرا خیال ہے کہ ہو گیا. اگر ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو, ورنہ میں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاؤں. جی سر, 80 اور 90 کی دہائی کی غزل سے پہلے جدیدیت والا معاملہ بھی آیا. اینٹی غزل اور آزاد غزل کے تجربات ہیں, لسانی تشکیلات وغیرہ, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی کی غزل کو بہت زیادہ اثر انداز کیا. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں اسلوب کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے مختلف غزل بنی ہے. تو وہ کیا ہے؟ جی میں جان بوجھ کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس پہ ورک کیا ہوا ہے, کام کیا ہوا ہے, محنت کی ہوئی ہے. زیادہ بہتر کر سکتا ہے, جواب دے سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے 80-90 کی دہائی پہ لسانی تشکیلات کی تحریک کا کوئی اثر مجھے دکھائی نہیں دیتا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ لسانی تشکیلات والوں کا اصرار غزل کی منسوخی پر تھا, تنسیخ پر تھا, اور وہ اتنے بے برکت شاعر تھے نظم کے کہ انہیں مثال ملی تو ظفر اقبال کی ملی جو غزل کا شاعر ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی افتخار جالب نے گل آفتاب کا دیباچہ لکھا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سانس میں آپ غزل کو بطور صنف کے منسوخ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ لسانی تجربے کے لیے جو مثالی شاعری پیش کر رہے ہیں وہ غزل میں ہوئی ہے. تو اس ظفر اقبال کے علاوہ ہماری نسل ہے نا وہ, یعنی جس کی بات ہو رہی ہے کہ 60 کی دہائی کے ہم پہ اثر ہو رہے تھے, تو ہم تو لڑتے رہے ہیں ان سے. انیس ناگی سے میری اتنی شدید قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں سنجیدہ بحثوں میں. ہماری نسل میں کسی کے اوپر, مجھے کریکٹ کر لے, ضیاء سمیت, ہم شاعری کی اس روایت سے جڑ گئے جس کو ہم غزل کی عظیم تر شعری روایت کہتے ہیں. اس میں پھر تھوڑی شیڈز میں تبدیلی آئی, اس پہ ضیاء سے میں کہتا ہوں شروعات. دیکھیے, ادب ہمیشہ روایت کا نام ہے, اور روایت کا تسلسل ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے کہ اس کے وہ عناصر جو اگلے دور سے ہم آہنگ نہیں ہوتے, اگلے دور کی زندگی کے مطابق نہیں ہوتے, وہ جھڑ جاتے ہیں. اور جو طاقتور عناصر ہوتے ہیں, ایسے عناصر جن میں آگے جانے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے, وہ چلتے رہتے ہیں. اور روایت کا دریا اور دھارا جو ہے نا, اسی طرح سے کچھ عناصر نکل گئے, کچھ نئے آ گئے, پھر کچھ اور نکل گئے, کچھ. تو یہ ایک تسلسل سے آپ دیکھیں کہ ابتدائی دور سے ہی چلتا آ رہا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں غزل کی تہذیب بدلی تھی, شاعری کی, یا ہمارے پورے یعنی برے صغیر کی تہذیب بدل گئی تھی. اچھا, جب تہذیب بدلی تو اس کے نتیجہ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں تہذیب تبدیل ہو رہی تھی تو اصناف مسلسل تجربہ ہو رہی تھی, شاعری میں بھی اور نثر میں بھی. داستان سے نکل کے ہم ناول اور افسانے کی طرف آ رہے تھے, اور شاعری میں بھی ہم غزل اور قصیدہ اور مثنوی وغیرہ سے نکل کے ہم جدید نظم کی طرف آ رہے تھے.
اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو آگے جنہیں شعر کہنا ہے یا جن کے اندر امکانات ہیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، یعنی ہماری تہذیب تبدیل ہونے کے بعد، اردو میں صرف غزل کا عظیم شاعر پیدا نہیں ہوا، اور اس تہذیب میں غزل کے 2 شاعر ہیں جنہیں ہم عظیم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آتش اور مصفی اور سودا اور درد اور اس جیسے بے شمار شاعر ہیں جو بڑے شاعر ہیں، چھوٹے شاعر نہیں ہیں۔ ذوق کو ہم کوئی چھوٹا شاعر نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی زندگی کو، اپنے عہد کی زندگی کو سمو رہا تھا اپنی شاعری میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تہذیب تھی جسے ہم ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں، وہ غزل کی تہذیب تھی، غزل سے پھوٹی تھی۔ بعض ہمارے نقاد یہ کہتے ہیں کہ وہ تہذیب ہی غزل نے بنائی تھی۔ بعض لوگ جیسے اردو کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تہذیب اردو نے پیدا کی یا اس تہذیب نے اردو پیدا کی۔ مطلب یہ ایک طرح سے بیان ہے، اظہار ہے کہ ہم اس کی اہمیت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہم 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی یا 21ویں صدی کی غزل کو اس کنٹینیوٹی سے نکال کے سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ جو نئی تہذیب بنی اس نے غزل کو بالکل، مثلا ابھی بات ہو رہی تھی غزل کی مخالفت میں ہونے والا کام حال ہی سے شروع ہوا تھا۔ حال ہی نے مقدمے میں غزل پہ گرفت کی، اور اس کے بعد عظمت اللہ خان نے اور کلیم الدین احمد نے، اور پھر اس کے بعد راشد وغیرہ نے، یہ جو جدید نظم کے شاعر تھے، ان سب نے یہ کام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ غزل مخالفت نہ ہوئی ہوتی تو غزل کا یہ جو جدید سٹرکچر ہے یہ بن ہی نہ سکتا۔ مثلا انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ غزل ریزہ خیالی کی صنف ہے، یعنی اس میں ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ظاہر ہے۔ وہ نظم کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں کم از کم فضا کی سطح پر ایک تسلسل پیدا ہوا ہے، اور بے شمار مقامات پہ موضوعات کی سطح پر بھی تسلسل موجود ہوتا ہے۔ اور یہ کام ہمیں یعنی غالب کے ہاں سے آغاز ہوا، غالب کے ہاں کی اتنی ہی غزلیں ہیں جو ایک ہی فضا کی غزلیں ہیں، اور موضوعاتی ربط بھی ان میں، بلکہ موضوعاتی ارتقا بھی ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ تو اس کے پھر اقبال کی بعض غزلیں ایسی ہیں جن کے اوپر عنوان لگا دیں تو وہ نظم بن جاتی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے وہی ہوا جو آپ کہہ رہی تھیں، لسانی تشکیلات کی موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے، یا اینٹی غزل نظر آتی ہے، اور پھر یہ کہ جدیدیت کی غزل میں بھی شعوری طور پر جو شہری معاشرت کی لفظیات ہے اسے یعنی شامل کیا گیا، کہیں بھونڈے طریقے سے، کہیں تجربہ بن کر۔ بہت آہستگی سے چل رہی ہے نبض جاں جیسے، یہ گاڑی رکنے والی ہے، مسافر جانے والا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں یہ شعوری طور پہ یہ کوشش کی گئی کہ ریل کا اور گاڑی کا اور اس طرح کی جو اس زمانے کی، اور وہ ابھی آپ سمجھے کہ وہ اتنا انڈسٹریلائزڈ یا گلوبلائزڈ معاشرہ نہیں تھا، تو لیکن وہاں سے آغاز ہوا کام۔ پھر 70 کی دہائی کی جو خصوصیت سب سے زیادہ ہمیں کی جاتی ہے وہ ڈکشن کی سطح پر تبدیلی تھی۔ مثلا بعض لوگ حماقت سے اس کو کہتے ہیں استبل کی لفظیات کی شاعری، استبل کی شاعری حماقت سے کہنے والی بات ہے، اس لیے کہ وہ تو قدیم یا داستانوی زندگی کی علامات تھیں، وہ نہ بادشاہی نظام کی تھیں نہ جنگ و جدل سے تھیں، وہ تو ساری کی ساری داستانوی علامات تھیں۔ اور وہ داستانوی علائم میں بھی ظاہر ہے وہی ہوا، تخلیقی تجربے کے وقت کہیں کسی نے اعلیٰ درجے کا شعر کہہ دیا، کسی کے شعر بن ہی نہیں سکا۔ شعر بنانا تو تخلیقی تجربے کا کام ہے۔ اب یہ بہت ساری تبدیلیاں 80 کی دہائی سے پہلے یعنی ڈکشن کی سطح پر، موضوعات کی سطح پر شعوری طور پہ کی جا رہی تھی۔ 80 کی دہائی کی تخصیص ہے کہ اس دور میں نہ ڈکشن کی سطح پر کوئی شعوری آپ کو کام نظر آئے گا، نہ موضوعات کی سطح پر کوئی شعوری کام نظر آئے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں مزاحمتی شاعری ہمارے ہاں پیدا ہوئی، غزل میں بھی تھی، نظم میں بھی تھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ پیچھے شعری روایت تقاضا کر رہی تھی، تو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا جو تقاضا کر رہا تھا۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے جس معاشرے کو پیدا کیا
جس غیر انسانی معاشرے کو پیدا کیا، اس کے خلاف ایک رد عمل تھا جو شاعروں نے دیا. تو وہ جسے ہم نے بعد میں مزاحمتی شاعری کہا. تو وہ رنگ جو ہے موضوعاتی حوالے سے آپ کہیں، میں اسے موضوعاتی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ ڈکشن بھی اس کا بدل گیا. اس لیے کہ جب آپ کسی فن پارے میں کوئی ایک چیز بدلتے ہیں وہ سب کچھ بدل دیتا ہے. آپ اس کی حیت بدلیں گے تو اس کا اسلوب بھی بدل جائے گا اور اس کے موضوعات بھی بدل جائیں گے. آپ موضوعات تبدیل کریں گے تو باقی دونوں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. تو غزل نئی ہوئی اس زمانے میں، لیکن یہ ویسی نئی نہیں تھی مادر پدر آزاد نئی چیز جیسے ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آزاد غزل کا تجربہ اور نثری، یہ کوئی تجربے نہیں ہے. اس لیے کہ جس آدمی کو یہی نہیں پتا کہ غزل ایک حیت کا نام ہے، تو جو حیت میں بدلیں گے تو وہ غزل نہیں رہے گی، کوئی اور چیز بن جائے گی. اس کی حیت نہیں تبدیل ہو سکتی کیونکہ حیت ہی صنف ہے وہ. تو اس میں تجربہ کس سطح پر ہوگا؟ اس میں تجربہ ہوگا وجودی سطح پر. شاعر اندر سے نیا ہوگا تو نیا شعر کہے گا. تو نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب نئی شاعری کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو اندر سے نئے لوگ ہیں. یہ اندر سے نئے لوگ کون ہیں؟ جو اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. وہ دنیا بیان کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے شاعر کا کام ہوتا ہے، جو بڑی شاعری، عظیم شاعری وہ ہوتی ہے جو اپنے عہد کو ٹوٹیلٹی میں بیان کرتی ہے. یعنی اگر آپ میر کے عہد کو جاننا چاہیں تو آپ کی کوئی تاریخ آپ کو نہیں بتائے گی پورا عہد. پورا عہد میر کا صرف میر کی شاعری بتائے گی، غالب کا صرف غالب کی شاعری بتائے گی. نہ کسی تاریخ میں ہوگا، نہ کسی کلچر کی کتاب میں ہوگا، نہ کسی اور علم میں ہوگا. واحد ایک شاعر ہے جو اپنے عہد کو ریکارڈ کرتا ہے سچائی کے ساتھ. ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم نظریہ پاکستان چلاتے رہیں گے. شاعر بتائے گا نظریہ پاکستان نام کی کوئی چڑیا نہیں تھی تو 1947 میں اڑ گئی تھی. اس لیے کہ نظریہ پاکستان جب کنورٹ ہوا تو پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد نظریہ پاکستان کے کیا معنی ہے؟ کبھی کوئی عمارت بننے کے بعد اس کا نقشہ اہم رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ LDA والے مانگے. سر اسی وجہ سے سنبھالنا پڑتا. آپ کی بات سے ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے، مطلب میری اپنی پرسنل جو آپ کہیں کہ میری آبزرویشن ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں جو ان کا ڈکشن تبدیل ہونے کے پیچھے وجوہات تھیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نقاد جتنے بھی تھے وہ جب بھی اعلیٰ بڑی اور اچھی شاعری کی بات کرتے ہیں تو وہ غالب سے ادھر نہیں آتے. تو ان لوگوں نے نقاد سے مایوس ہو کے میرا خیال ہے کہ آڈینس کی طرف ڈائریکٹ ہو گئے، اور ایک کہیں نہ کہیں ڈکشن تبدیل ہونے کے پیچھے یہ وجہ مجھے محسوس ہوتی ہے. یعنی انہوں نے نقاد کی بجائے، کیونکہ ابھی دیکھیں ہمارے نئے نوجوانوں پر بھی میں صبح دیکھ رہی تھی کہ احسان کو اٹھ کے آنا پڑا ہے اپنی نسل کے بندے پر لکھنے کے لیے. ہم نے جو لڑکا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے. غالب میر اور ان کے عہد سے باہر نہیں آ رہے. بڑے شاعر ہیں لیکن ہم اپنے عہد کو اور اپنے قریبی عہد کو اگنور کرتے ہیں. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں تنقید کا افلاس تو بہت پرانا ہے. مطلب محمد حسن عسکری کے بعد مجھے تو کوئی بڑا نقاد نظر نہیں آیا جس نے کنٹمپریری شاعری کے اوپر کبھی بھی کوئی بات کی ہو جم کے. اب ظاہر ہے اب نمایاں ہو رہے ہیں کچھ لوگ جو کنٹمپریری پوئٹری پہ بات کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ تنقید، کیونکہ تخلیق کار کا جہان اور ہوتا ہے، وہ تنقید کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں. وہ تو اپنی لہر میں مگن ہوتا ہے اور وہ شعر کہتا جاتا ہے یا نظم کہتا جاتا ہے، ادب تخلیق کرتا جاتا ہے. اس کا پیچھا تنقید کرتی ہے. یعنی تخلیق کار تنقید کا پیچھا نہیں کرتا، تنقید کا کام ہے کہ وہ تخلیق کا پیچھا کرے. تو تخلیق پہلے وجود میں آتی ہے، تنقیدی تھیوریاں بعد میں بھاگ دوڑ کرنا شروع کرتی ہیں کہ اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کو ماڈرنزم کے پیرامیٹر سے دیکھا جائے، پوسٹ ماڈرنزم سے دیکھا جائے، یہ اس کو کیسے دیکھا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وجہ ہے. اس کا دو ٹوک تو جواب یہ ہے. ضیاء نے بات کی کہ غزل میں جوہری تبدیلی جو موضوعات کی سطح پہ مجھے دو اشعار یاد آئے، ایک سلیم احمد کا اور ایک ظفر اقبال کا. میں صرف وہ دو شعر سنانا چاہتا ہوں. سلیم احمد کا شعر تھا کہ تیری جانب سے دل میں وسوسے ہیں، یہ کتے رات بھر بھونکا کیے ہیں. اب کتے کا لفظ غزل میں میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا ہوا، اگر ہو کہیں تو مجھے نہیں پتا. اور دوسرا شعر تھا ظفر اقبال کا.
کہ مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر، میں ہنستے ہنستے دورا ہو گیا ہوں. تو یہ ریشنل اور جسے کہتے ہیں نا ایک جوہری تبدیلی کے آثار آپ کو سلیم احمد، ان کے کنٹمپریری اور بھی ہیں، رئیس فروغ ہیں، ظفر اقبال خود ہیں، تو وہ شروع ہو گئے تھے. جو میں تو ظفر صاحب سے میرا مکالمہ ہوا بڑا لمبا، تو میں نے کہا آپ کی شاعری کا اثر جو ہے نا، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم سے بعد والوں پہ دیکھیں، وہ زیادہ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے جو آپ کو ریزسٹ کیا ہے، یہ شاید ہمارے ٹیمپرامنٹ آپ کے ساتھ ملتا نہیں تھا، تو آپ کا اثر تو آگے چل رہا ہے. تو یہ میرا اوپینین یہ ہے. تنقید بہرحال ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ تخلیق کار کو گائیڈ کر سکے. یہ میں ایک بات میں بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہماری تربیت جس زمانے نے کی، اس میں سعید شارق کی عمر میں کتاب شائع ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ اب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالبہ ہوتا ہے تو لکھی جاتی ہے، یعنی مطالبہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا فضا ہوتی ہے، فضا جو مطالبہ کاری ہوتی ہے کہ ان پر لکھا جائے. کیوں لکھا جائے؟ ہم عصر ادب پر اس لیے نہیں لکھا جاتا. اگر وہ نوجوان ہیں تو وہ تو امکانات لے کے آئے ہوئے ہیں. اگر میں لکھوں سعید شارق کی کتاب پر مضمون اور میں اسے بتاؤں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو دراصل میں انہیں گائیڈ کر رہا ہوں کہ آئندہ ایسے شعر کہنا، اور وہ ساری زندگی اپنے وجود کے کھلے امکانات سے محروم ہو جائیں گے. جیسے مشاعرہ کرتا ہے کہ جب ہم مشاعرے میں شعر پڑھتے ہیں تو وہ کم درجہ شعر جو فوری طور پہ سمجھ آ جاتا ہے کسی کو، اس کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ وہ قاری کے یا سامع کے علم کی توثیق کرتا ہے، اس کو کچھ دیتا نہیں ہے، وہ فوراً اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. جب اس پہ واہ واہ کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے یہی تو شعر ہے جو کہنا ہے ساری زندگی، وہ ساری زندگی وہی شعر کہتا رہتا ہے. یہ مس گائیڈ کرنے والی چیزیں ہیں. وہ باصلاحیت نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت عطا کی ہے اعلیٰ درجے کے شعر کہنے کی اور اپنے وجود کے امکانات دریافت کرنے کی، انہیں ان چیزوں سے استغنا لازم ہے، بے نیازی لازم ہے. اورہان پامک نے جو نوبل کا اپنا خطبہ دیا تھا، اس نے لکھا ناول لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے، اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا پڑتا ہے. جو شاعر اپنے کمرے کا دروازہ، باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ میرے جیسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ میں ان کے بارے میں لکھوں، اور وہ اس کی توجہ اپنے وجود کے امکانات دریافت کرنے کی بجائے اس پر مرکوز رکھتی ہے کہ اس پر کتابیں شائع ہوں، ان پر ایم فل پی ایچ ڈی کے ایم اے کے تھیسس لکھے جائیں. کتنی لغو چیزیں ہیں یہ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کی ساری لغویت کھول کے بتا سکتا ہوں کہ ان کے کیا معنی ہیں. تو ان چیزوں سے یہ چونکہ کولاج کی یہ جو کانفرنس ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوانوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے ایسی چیزوں سے اور ایسے لوگوں سے جو انہیں ڈی ٹریک کرتے ہیں، جو انہیں مشہور کرنا چاہتے ہیں. شہرت جیسی بد بلا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ شہرت کھا جاتی ہے. آپ کس مشہور شاعر کو اٹرنل سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ابھی مشہور شاعروں کے نام گن کے بتا، مطلب ایک نام تو میں لے سکتا ہوں، میرے زمانے کا نہیں ہے، اختر شیرانی. آپ کے تصور سے بھی باہر ہے جتنا وہ مشہور تھا اور جتنا آئیڈیلائز ہوتا تھا. میں دعویٰ کرتا ہوں اختر شیرانی کی ایک نظم تو پڑھ کے سنا دیں مجھے، مزے لے کے. اگر آپ کو مزہ آ جائے اس کی نظم پڑھنے کا تو میں گناہگار. کیا تھا وہ؟ زمانے کا ٹرینڈ تھا. دو طرح کی شاعری ہوتی ہے، ایک زمانے کے ٹرینڈ کے مطابق کی جاتی ہے اور ایک اپنے وجود کے مطابق کی جاتی ہے. تو شاعر کو کبھی زمانے کے ٹرینڈ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. شاعر کو ہمیشہ اپنے وجود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور اپنے اندر سے لفظ بھی نکالنے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ اس کا ہے، جو اس کے باہر ہے وہ معاشرے کا لفظ ہے، سماج کا لفظ ہے. اسے سماجی لفظیات کے، یہ جو ابھی نوٹس کی بات کر رہے تھے جیسے، یہ سماجی لفظیات ہے.
ہمارا سماج اس کے مطابق چل رہا ہے. شاعر اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ سماجی تصورات اور سماجی لفظیات کو اختیار کر لے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سماجی لفظیات بھی بدل سکتا ہے اور سماجی تصورات بھی بدل سکتا ہے. یہ تاریخوں میں زمانے موجود ہیں جب شاعری نے زمانے تبدیل کیے. ترقی پسند بہت کوشش کرتے رہے. اصل ان کا مسئلہ یہی تھا کہ شاعری کے ذریعے سے زمانہ بدلیں، لیکن انہوں نے شاعری کو وجودی یا تخلیقی تجربہ بنانے کی بجائے شعوری تجربہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی. آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر کوئی لفظ جیسے نوٹس ہی یا موڈ، اگر یہ بغیر کوئی کراہت یا غرابت پیدا کیے بغیر اگر تخلیقی تجربے کا حصہ بن رہا ہے، خاص طور پر غزل کے ڈکشن کا، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو رد کرنے کی یا روکنے کی بھی ضرورت رہتی ہے. دیکھیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے آپ سے، آپ نے میری بات ہی نہیں سمجھی ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے کہا وہ لفظ جو معاشرہ دے رہا ہے اور آپ معاشرے سے لے رہے ہیں، وہ آپ کو تخلیقی تجربہ نہیں بنے گا. لیکن جو لفظ آپ کے وجود سے نکل کے آئے گا، وہ چاہے کوئی لفظ ہو، چاہے وہ عربی کا ہو، چاہے وہ فارسی کا ہو، چاہے وہ انگریزی کا ہو، چاہے وہ ہندی کا ہو، وہ معنی دے گا، وہ شعر بنائے گا. ٹھیک. ڈاکٹر برار صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جو غزل گو شعراء آئے، انہوں نے ڈکشن میں تبدیلی کی. عربی فارسی تراکیب سے بہت حد تک وہ لوگ ہٹے اور زبان کو جہاں تک ہو سکا روزمرہ کے قریب لے کے آئے ہیں. تو آپ جب ہم بڑے شاعروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ڈکشن کو بھی خاص طور پر مثلا اقبال ہے، راشد ہے، غالب ہے، تو اس میں ان کا عربی فارسی والا جو اسلوب تھا وہ بہت نظر سے دیکھتے ہیں. یا وہ جو ایک پچھلی روایتی ڈکشن سے فرار کی کوشش ہے، وہ نئی نسل کے لیے کہاں تک معاون ثابت ہو رہی ہے؟ کہ اب تو ہمارے سامنے بالکل اسٹیٹمنٹل شعر آ رہے ہیں. اسٹیٹمنٹل شعر تو اور بات ہو جاتی ہے نا، وہ تو جملہ سیدھا سا نثریہ، آپ کہہ رہے کہ نثر میں لکھے گئے جملے آ رہے ہیں، بالکل سیدھے. شعر تو دو مصروں سے بنے گا نا. اگر دونوں نثری ترتیب کے مصرے ہیں اور دونوں میں کوئی آپس میں تلازمہ کاری نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے معنوی، پھر تو وہ شعر ہی نہیں ہے، یا کم از کم اس کو کامیاب شعر تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن میں آپ کی بات کچھ سمجھاؤں، جدھر میرا دھیان جائے گا میں کر دیتا ہوں بات. پہلی بات تو یہ کہ جہاں کی بات کو میں بڑھاؤں کہ میں نے بورس پیسٹرنیک کی ایک نظم کا ترجمہ کیا، تو اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ مشہور ہونا خطرناک کام ہے. یہ شہرت کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی تھی. مارکیز کا میں نے ایک خطبہ پڑھا تو اس نے کہا میں کسی کو چوٹی پر پہنچنے کی دعا کبھی نہیں دیتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر کیا کرے گا سوائے اس کے کہ ممکنہ تمکنت کے ساتھ وہ نیچے اترنا شروع کر دے. تو یہ نئے لوگوں کو جن کو یہ بہت شوق ہے، مطلب میں تو کسی شمار کو اتار نہیں ہوں، لیکن کم از کم سنجیدگی کے حوالے سے میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں نے 4 سال اپنی کتاب سے پہلے سوچتا رہا کہ اس کو کروں نہ کروں. تو شہرت کی بات میں نے اس پہ ختم کرتا ہوں. اب جو آپ کا سوال تھا 80 کی دہائی 70 کے فوراً بعد جو لوگ آئے، اس میں ہمیں ورائٹی بہت ملتی ہے. مطلب اس میں خطابیہ انداز ملتا ہے آپ کو، اس میں روزمرہ زبان ملتی ہے آپ کو. کہیں ایسے شاعر ملتے ہیں جو کلاسیکی روایت سے زیادہ حظ اٹھاتے ہوئے نئے معنی، نئے مفہوم کے، مثلا جیسے لیاقت علی اعظم کا شعر ہے کہ جانے کس زخم کی نسبت سے مجھے دیکھتا ہے، وہ غزال آج بھی وحشت سے مجھے دیکھتا ہے. تو یا مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ. اب یہ پرانی غزل کا شعر نہیں ہے، یہ دونوں شعر پرانی غزل کے نہیں ہیں، لیکن غزال تو آ گیا، دشت بھی آ گیا، لیکن مضمون نہیں ہے. اب اس میں مشوق ہے، اس میں آپ عشق کر رہے ہیں، جدید زندگی میں عشق کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میرا غزال ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے جو اتنی وحشت سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس میں غزال کا مفہوم بدل گیا. پھر مجھے ایسے، چونکہ میں نے تھوڑا سا کام کیا، میں کوشش کرتا ہوں، یا افضال میرا بھائی ہے افضال نوید، اس کا شعر ہے کہ
اتنی جو گرد اڑتی ہے، اب دیکھیں گرد ہے، دھول نہیں ہے، اتنی جو گرد اڑتی ہے اب آسمان پر، میری زمین سے کوئی ستارہ گیا نہ ہو. اب موت کے مفہوم میں مجھے بہت مطلب یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ شاہین بیٹھا ہے، ادریس بابر ہے، اکبر معصوم، انعام ندیم، اب تو نام مطلب اس طرح میں چونکہ تیاری کر کے نہیں، اختر عثمان ہے، عزم بہزاد. تو ان لوگوں کو آپ اگر اکٹھا پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ مختلف بھی ہیں اور کہیں کہیں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور جڑے ہوئے یہ سینسیبلٹی کے حوالے سے بھی ہیں، لفظیات کے حوالے سے بھی ہیں. وہ لفظیات، اچھا جو لفظیات کی آپ نے بات کی، میرا اپنا ذاتی ایک ایمان ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ غزل سے تہذیبی نشاط ہمیشہ سے وابستہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور اس تہذیبی نشاط کا تقاضا ایک زبان کا شکوہ بھی ہے. اس کو جتنا آپ اس شکوہ سے محروم کریں گے اتنا اس نشاط سے بھی محروم کر دیں گے. ظفر اقبال صاحب پہ مجھے اعتراض ہی یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ واحد بندے ہیں جو زبان سے شعر بنا دیتے ہیں. وہ زبان مفہوم تو لے کے آئے گی، آپ قافیہ لے کے آ جائیں، اور آپ کو اگر کمانڈ حاصل ہے، آپ کا کوئی اندر تجربہ نہیں ہے، تو آپ کو اگر کرافٹ بنانا آتا ہے شعر، آپ بناتے چلے جائیں، بناتے چلے جائیں. کوئی شعر ایسا آئے گا پڑکا کے رکھ دے گا اور اس کی وجہ شاعر نہیں ہوگا، اس کا وہ کرافٹ ہوگا. تو وہ کرافٹ جو ہے بعض کا کرافٹ شعر پیدا کرتا ہے. اسی لیے نظم کی ضرورت مجھے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور زیادہ وقیع لگتی ہے مجھے نظم، کہ غزل میں تو کچھ سرزد بھی ہو سکتا ہے، نظم آپ کو چھپنے ہی نہیں دیتی. ایک آدمی کی آپ نظم مجھے پڑھا دیں، میں آپ کو بتا دوں گا بندہ کس پانی میں ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. جی ڈاکٹر ضیاء صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ 80 اور 90 کی دہائی کے شعراء میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے شعراء ایسے ہیں جن کو انفرادیت اور کنٹریبیوشن دونوں کے حوالے سے ہم یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے گا؟ جو ویسے مجھے تو 80-90 میں کوئی فرق نہیں لگتا، تقریباً وہی لوگ ہیں. کوئی ایسا نام میرے ذہن میں نہیں آتا جسے میں کہوں یہ 80 کا تھا اور یہ 90 کا ہے. سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 80 کے اوائل میں شعر کہنا شروع کیے، وہی لوگ ہیں جو 20ویں صدی کے اواخر تک آپ لوگ کو نظر آئیں گے. کچھ ایسے لوگ تھے جو 20ویں صدی کے اواخر میں یعنی نظر آنا شروع ہوئے، لیکن کام انہوں نے 21ویں صدی میں پچھلے 10-15-20 سالوں سے کیا. جو اصل میں جو شعری تجربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی انفرادی تجربہ ہے، وہ کبھی اجتماعی تجربہ نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو اپنے پسندیدہ شاعروں کے نام تو بتا سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ شاہین عباس بیٹھے ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. میرا دوست ہے آفتاب حسین، مجھے بہت پسند ہے، اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے وہی وجودی سوال ہے کہ یہ جو میں آج ہوں یہ اس سے جو آج سے 4000 سال پہلے تھا کتنا مختلف ہے، اور یہ اس سے جو ازل کے وقت تھا وہ کتنا مختلف ہے، اور اس سے جو ازل سے بھی پہلے تھا کتنا مختلف ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ شاعر کے پاس صرف لمحہ موجود نہیں ہوتا. اگر وہ جینون شاعر ہے وہ لمحہ موجود میں نہیں ہوتا. اس کے یہ ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا کہ اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی زمانے کا نام ہے. وہ ہر لمحے ان تینوں زمانوں کے درمیان سیال کی طرح سے نا موو کرتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے. تو اب جو بھی اچھا شاعر ہوگا اس کے ہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. میں نے وہی بتایا کہ میں اور بھی کچھ شاعروں کے نام بتاؤں گا تو وہ وہی ہوں گے جو مجھے پسند ہے. عین ممکن ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا 21ویں صدی کی غزل پر، اور اس کا جو پہلا حصہ تھا 20ویں صدی کی اسی غزل کے بارے میں تھا، آخری 2 دہائیوں کی غزل. تو ہمارے ایک دوست نے کہا انہوں نے تو اپنے دوستوں کے بارے میں لکھ دیا. تو ظفر صاحب کی صدارت تھی، انہوں نے کہا ہاں بھائی انہوں نے لکھا ہے، محنت کی ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں ہی لکھیں گے. آپ نے اپنے دوستوں کے بارے میں لکھنا بات سننی ہے تو خود لکھیں. ہم نے، میرے دوست کون ہو گئے؟ میرے دوست کراچی میں بیٹھے ہیں جن سے میری ملاقات بعض کا 10 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ میرے دوست کیوں ہیں؟ وہ میرے دوست اس لیے وہ اچھے شعر کہتے ہیں، یا کم از کم ویسے شعر کہتے ہیں جنہیں میں اچھا سمجھتا ہوں. اب ظاہر ہے ہر آدمی کا جو معیار ہے شعر کا وہ مختلف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ سے پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی شعر، اب یعنی اقبال کا ایک شعر ہے، ایک آدمی کہے گا کہ بڑا تھرڈ کلاس شعر ہے، دوسرا آدمی کہے گا کیا عظیم شعر کہہ دیا ہے. آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. میں تو کسی تحیر میں چلا جاتا ہوں، کسی عالم تحیر میں چلا جاتا ہوں. تو دوسرا آدمی کہے گا کتنا بے معنی شعر ہے، اس میں کیا مطلب کیا ہے، نکلتا کیا ہے مطلب اس سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی کی اوپینین مانگ رہی ہوں، لیکن آپ استادوں کے استاد ہیں. آپ کی بات سے تو یہ سمجھ آئی کہ بہرحال 20ویں صدی کے اواخر میں شاہین عباس صاحب بچ کے نکل گئے ہیں آپ کے مطابق. جی ڈاکٹر صاحب سے آپ سے بھی یہی سوال کہ آپ کے مطابق کون سے؟ میں اس معاملے میں تھوڑا سا لبرل ہوں اور بڑا کمفرٹیبل ہوں. میں نے ایک مضمون لکھا، مجھے پتہ نہیں وہاں تھا یا نہیں، 20ویں صدی کے اواخر کی غزل. وہ پہلا مضمون تھا اپنی نوعیت کا. اس موضوع پہ پہلا تھا، ہاں اس موضوع پہ پہلا مضمون تھا، اور وہ میں نے ہلکا رباب ذوق لاہور میں پڑھا. اتفاقاً لاہور کا ایک شاعر بھی اس میں شامل نہیں تھا، اور جتنے شاعر تھے ان میں سے 90% لوگوں کو ذاتی طور پہ میں ایک دفعہ بھی نہ ملا، نہ ان سے میرا رابطہ تھا. تو اس میں جو میں نے نام چھانٹے تھے اس کے بارے میں ایک عجیب دعویٰ کیا تھا، جو میں نے شروع میں بات کی کہ شاعری میں محض اچھائی کسی کام کے لیے، کسی کام نہیں آتی. شاعری سے اچھی شاعری سے آگے چلنا اصل بات ہے. تو مجھے جو نام ان میں یاد رہ گئے، اگر میں لکھ کے لے آتا تو آپ کو پورے نام لسٹ بتا دیتا. وہ نام تھے جو میرے نزدیک آج بھی اہم ہیں. میں ان کے نام ریپیٹ کروں گا جو ان 20 سے 15 سالوں میں جو جھڑ گئے ہیں، کیونکہ لوگ سفر چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو میں خواجہ رضی حیدر کا نام لوں گا، میں لیاقت علی عاصم کا نام لوں گا، میں آفتاب حسین کا نام لوں گا، میں عزم بہزاد کا نام لوں گا، میں اکبر معصوم کا نام لوں گا، میں اختر عثمان کا نام لوں گا، میں افضال نوید کا نام لوں گا. اور مجھے اگر یاد آیا تھا ابھی تو ان لوگوں کے میں نے یہ تھیورائز کیا تھا اس میں کہ میرا جو، چونکہ میں نقاد نہیں ہوں اور اردو کے اس طرح سے واقف نہیں ہوں وہ ٹرمینالوجی سے، تو میں نے اپنی پسند کو بنیاد بنایا تھا کہ بطور قاری کے. اب میرا دعویٰ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا دعویٰ ہونا چاہیے، کہ نقاد کی بجائے اگر قاری تربیت یافتہ ہو اور اس کو سمجھ ہو کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے، تو سب سے معتبر گواہی اور غیر متعصبانہ گواہی اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو خطرہ کسی سے نہیں ہوتا. نمبر 2، ایک بات، میں نے 8 سال دا نیوز میں کالم لکھا. کتنے دوست اس میں شامل ہوئے جن کی کتابوں میں نے تبصرہ کیا، جن سے میں آج تک نہیں ملا. تو ایک دفعہ بات ہوئی غالباً ادریس بابر سے ہوئی. ادریس بابر کو بھی میں گنتا ہوں ان شاعروں میں، فیصل کو گنتا ہوں، فیضان کو، نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو جو انہوں نے ابھی اسٹیبلش ہونا ہے. تو وہ بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا، میں کہ یار، وہ کہتے ہیں آپ بڑے کھلے دل سے کہہ دیتے ہیں یار تم بڑے کمال کے شاعر ہو. میں نے کہا یار مجھے اپنا تو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ جو شخص کسی کا نام لے کر اس کی جینون تعریف کرتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہنر پہ بہت کانفیڈنٹ ہے. وہ اگر خود کانفیڈنٹ نہ ہو، اس کو تھریٹ نہ ہو، تو وہ کبھی نام لینے سے گریز نہیں کرے گا. اگر اس کو تھریٹ نہیں ہے، کھلے دل سے بات کرے گا، سچ بول دے گا. تو یہ چند لوگ تو میں نے گنوا دیے جو اس ٹرن کے ساتھ نئی سینچری میں انٹر ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی سینچری میں انٹر ہو کے اگر ہم نے اس کو ڈیمارکیشن دینی ہی ہے تو وہ اب اتنا اچھا کام نہیں کر پائے، وہ اس ایکسلنس لیول کو مینٹین نہیں کر سکے. تو میں ان کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ میرے پاس حق ہے یہ کہ میں بطور قاری کے ایک حکم لگاؤں، کیونکہ نقاد تو میں ہوں نہیں. تو بس یہ میں نے تو یہ صاف بتا دیا آپ کو. کوئی نام مس ہو گیا ہو تو وہ میرے حافظے کا مسئلہ ہوگا، وہ لکھا ہوا مضمون ہے، اس میں تو میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا.
بہت شکریہ. وہ مضمون چھپا تھا، مرزا احمد بیگ نے لکھوایا تھا مجھ سے. اس نے پرچہ نکالا تھا گل بقاؤلی کے نام سے. ایک ہی شمارہ نکلا میرے پاس. وہ آیا، کہتا ہے یار تو کبھی کوئی تنقیدی جائزہ لے تو مضمون لکھ سکتا ہے. مزاحمتی ادب پہ بھی ایک ہی مضمون ہے. ضیاء نے بات کی تو مزاحمتی ادب پہ بھی مجھے مرزا نے کہا، اور وہ اکلوتا مضمون آج تک ہے. طاہر توسوی کا مجھے ایک دفعہ فون آیا، مجھے کہتے یار تم نے بڑا ذلیل کیا. میں کہ کیا ہوا؟ کہتا مزاحمتی ادب پہ جب ہم کلاس کو پڑھانے لگتے ہیں تمہارے مضمون کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. تو 20ویں صدی کے اواخر کی غزل کے نام سے میں نے اس کے لیے، مرزا کے لیے